الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. معزز سامعین، ناظرین، احباب، تیئیسویں پارے کی آخر ہم پہنچے ہیں. آخر کی 3 آیات آج کے درس میں ہم نے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ توحید کی خصوصیت، اس کی اہمیت اور اس پر جو انعام اکرام سے نوازے گا اپنے بندوں کو، اس کا ذکر کیا، اور شرک کی خرابی، اس سے آنے والی رسوائی دنیا میں اور آخرت میں، اس کی وجہ سے آنے والا عذاب، ان سب کو اللہ نے مختلف طریقے پر بیان کیا ہے. آج کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے مثال دے کر ایک موحد اور ایک مشرک کے درمیان فرق کو واضح کیا ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. اللہ رب العالمین نے مثال بیان کی ہے کہ ایک وہ شخص جس میں بہت سارے باہم اختلاف رکھنے والے، باہم ضد رکھنے والے لوگ شریک ہوں، اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک آدمی کا غلام ہو، جو صرف ایک آدمی کے ماتحت ہو. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے. ایک آدمی، ایک غلام جس کے کئی مالک، جس کی ملکیت میں مختلف لوگ شریک ہوں، پارٹنر ہوں، اور یہ پارٹنر خود بذات ہی آپس میں جھگڑالو ہوں، ان کے آپس میں اختلاف ہوں، ایک دوسرے کے خلاف ضد اور جھگڑا یہ ان کے درمیان ہو، تو وہ غلام کس قدر پریشان ہوگا، کس کی بات مانے اور کس کی بات نہ مانے، کس کا حکم پر چلے، کس کے حکم پر نہ چلے. مالکوں کے آپس کے جھگڑے کی وجہ سے وہ خود کئی قسم کی پریشانیوں میں ہوگا، لیکن وہ غلام جس کا ایک آدمی مالک ہو اور وہ بھی صحیح سالم اچھا سا آدمی، تو اس کی زندگی کتنے سکون کی ہوگی، وہ کتنے اطمینان میں ہوگا. یہی معاملہ مشرک اور موحد کا ہے. مشرک جو مختلف کاموں کے لیے مختلف معبود بنا کے رکھے ہوئے ہیں، مختلف اپنی حاجتوں کے لیے مختلف دروں پر جاتا ہے، مختلف جگہوں پر جا کر اپنی پیشانیاں ٹیکتا ہے، اپنی حاجتیں بیان کرتا ہے. اس کی پریشانی دیکھو. اور وہ آدمی جس کا رب ایک، موحد جس کا رب ایک، وہ رب جو اس کے ہر قسم کی حاجتوں کو پوری کر سکتا ہے، جو اس کو ہر پریشانی سے نکال سکتا ہے، اس کو مختلف درد پر جانے کی ضرورت نہیں. اپنی تمام پریشانیوں، تمام حاجات اور تمام ضرورتوں کو
بیان کرنے کے لیے اس کے پاس ایک ہی در ہے، ایک ہی جگہ اس کا سر جھکتا ہے، ایک ہی جگہ اس کا ہاتھ اٹھتا ہے، ایک ہی دربار میں وہ اپنی عبادت کرتا ہے۔ دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ یہی موحد اور مشرک کا فرق ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آگے کہا الحمدللہ، وہ رب، وہ اللہ جو ایک ہے، اسی کے لیے تمام تعریف ہے، اور موحد جو اس سے لگا ہوا ہے وہ کتنا کامیاب ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے، اور اسی لیے مشرکین کی تعداد ہمیشہ دنیا میں زیادہ ہے۔ اس چیز کو وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ اتنے سارے دروں پر اور اتنے سارے مزارات پر اور اتنے ساری عبادت گاہوں پر اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی عبادت گاہوں پر جھکنے اور عبادت کرنے کا کیا فائدہ؟ کیوں نہ ہم ان کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک در پر جھکیں، ایک رب سے اپنی حاجتیں مانگیں۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے آدمی اپنی عقل بھی ہی نہیں لگاتا ہے، بلکہ پاگل ہو گیا ہے، اور اس کی حالت ایسی ہی ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ شرک کرتے کرتے اس کی کھوپڑی، اس کی عقل گویا ضائع ہو چکی ہے، اور اس کی حالت عقلی طور پر سمجھنے کے لیے چوپائے اور جانور سے بھی کہیں گزر چکی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اس بات پر متنبہ کیا کہ اس دنیا میں جیسے بھی رہو، لیکن یاد رکھو کہ یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ یہاں جو بھی آیا وہ ایک دن اس دنیا سے جائے گا، چاہے وہ انبیاء ہوں اور چاہے ہمارے پیارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے اللہ کا وہ مقرب بندہ ہو، چاہے کوئی عام انسان ہو، اور چاہے مسلمان ہو اور چاہے مشرک ہو، سب کے سب اس دنیا میں ایک مقررہ مدت کے لیے آئے ہیں، اور سب کو اس دنیا سے جانا ہے، سب کی موت آئے گی اور سب اس دنیا سے جائیں گے، اور سب کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین کے ہاں، جہاں وہ فیصلہ کرے گا موحد اور مشرک کے درمیان۔ انک میت وانہم میتون، بے شک اے نبی آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ تمام کے تمام لوگ بھی موت کا مزہ چکھیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں جو انبیاء آئے ان کو موت نہیں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی قرآن میں کئی جگہ کہا گیا، کئی جگہ اس بات کا ذکر کیا گیا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ بہت صاف کہا گیا کہ نبی بھی اس دنیا سے جائیں گے، ان کو بھی موت آئے گی، وہ اس دنیا میں کیا چھوڑ کر جائیں گے؟ اپنا دین، اور اسی دین پر چل کر، اسی شریعت پر چل کر جو نبی چھوڑ کر جائیں گے، جس پر انہوں نے خود دنیا عمل کیا تھا، انسان کو کامیابی مل سکتی ہے۔ نبی ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول، اللہ کے پیغامبر، ان کو پیغامبر بنا گیا۔ ان کی خوبی یہ ہے، ان کا مرتبہ یہ ہے، ان کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا پیغامبر اس دنیا بنایا، اپنا میسنجر اس دنیا بنایا، اپنا دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے ان کو منتخب کیا ہے۔ اور ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول اس دنیا بھیجے گئے، تو وہ پہلے والے رسول جیسے اس دنیا سے گئے، ان کو موت آئی، موت کا مزہ چکھا، اس دنیا سے گئے، ایسے ہی یہ رسول بھی، محمد بھی دنیا سے جانے والے ہیں، اور یہ جانا برحق ہے۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، بتلاؤ اگر محمد کو موت آ گئی یا قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، تو کیا تم اس دنیا سے ان کے جانے کے بعد ان کے دین سے پھر جاؤ گے؟ گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغامبر ہیں، اپنا پیغام دے کر گئے، اور اس دنیا میں سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ان کو بھی موت آئی، وہ بھی دنیا سے گئے۔
ان کی چھوڑی ہوئی جو شریعت ہے، ان کا چھوڑا ہوا جو پیغام ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ اسی لیے آگے کہا کہ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اور پھر تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑا کرو گے، اپنے رب کے سامنے جھگڑا کرو گے۔ یعنی تمہارا جھگڑا اس دنیا میں جو ہے موحد اور مشرک، توحید اور شرک کے درمیان کا جو جھگڑا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ حق و باطل کی کشمکش ہے، اور جس کی وجہ سے اہل حق کو طرح طرح کی پریشانیاں اٹھانی پڑ رہی، اس کا فیصلہ تو اللہ رب العالمین کا ہوگا۔ تم سب اس دنیا سے جاؤ گے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد، مرنے کے بعد سب کچھ ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ ایک دن آئے گا جب اللہ رب العالمین تم سب کو اپنے ہاں اپنے دربار میں اکٹھا کرے گا، اور تمہارے درمیان حق و باطل کا فیصلہ کر دے گا، یہ بتلا دے گا کہ کون صحیح اور کون غلط۔ دنیا میں جو شرک کیا گیا اس کا کیا انجام ہوا، اور جو لوگ توحید پر قائم رہے اور توحید پر قائم رہنے کے لیے ہر طرح کی پریشانیاں سہی، صبر کیا آنے والی تکلیفوں پر، ان کا انجام کیا ہوا۔ اللہ رب العالمین تمہارے اس جھگڑے کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا۔ یہ فیصلہ مشرکین اور موحدین کے درمیان اللہ رب العالمین کے ہاں قیامت میں ہوگا۔ اس فیصلے کی گھڑی کے لیے ہم مسلمانوں کو تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے کہا موت کو یاد رکھو، اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیار رہو، اور اس دن اللہ کے ہاں اپنا حساب دینے کے لیے تیار رہو کہ اس دن کیسے تم اللہ کے ہاں اپنے عذاب سے بچاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے محفوظ رکھے، ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے، اور کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا